زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک کتاب ہے جس کے پہلے صفحے پر پیدائش اور آخری صفحے پر موت لکھا ہوا ہے۔ بیچ کے جتنے صفحات ہیں وہ سارے خالی ہیں۔ آپ جو چاہیں لکھیں، اور لکھتے ہوئے یہ ضرور سوچیں کہ جب یہ کتاب احکم الحاکمین کے سامنے کھولی جائے گی تو آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ مولانا روم نے اس کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو ایک بہت ہی انمول ہیرا ملا، وہ اسے لے کر جوہری کے پاس گیا، اس کی قیمت لگوانی چاہیے۔ تو جوہری نے کہا اگر میں پوری دکان بھی اگر دے دوں تو میں اس کی قیمت نہیں لگا سکتا، پورے صرافہ بازار میں کوئی بھی اس کی قیمت نہیں دے سکتا۔ تم ایک کام کرو، اس ہیرے کو لے کر بادشاہ کے پاس چلے جاؤ۔ وہ شخص ہیرا لے کر بادشاہ وقت کے پاس پہنچ گیا۔ تو بادشاہ کو جب ہیرا دکھایا گیا تو وزیر کو کہا بادشاہ نے کہ اس کی قیمت کیا ہوگی؟ تو وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ اگر ہم پورا تخت و تاج بھی دے دیں تو ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، یہ انمول ہیرا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ مجھے کسی قیمت پر بھی چاہیے۔ وزیر نے کہا یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ وزیر نے اس شخص سے کہا کہ یہ ہیرا ہمارے پاس چھوڑ جاؤ، اور صبح تم آنا سورج نکلنے سے پہلے، اور جب صبح تم آؤ گے تو سارے محل کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے، اور سورج غروب ہونے تک اس محل سے تم جو کچھ لے جانا چاہو لے جا سکتے ہو، اور تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ وہ شخص گیا گھر پر، اور اسے ساری رات نیند نہیں آئی، اور صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ محل کے اندر داخل ہو گیا۔ دیکھا تو محل کے سارے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ آرام سے وہ اندر داخل ہو گیا، کوئی اسے روکنے ٹوکنے والا موجود نہیں تھا۔ پہلے وہ گیا ہال کے اندر جہاں پر شاہی لباس سامنے ٹنگے ہوئے تھے۔ اس نے سوچا کہ میں نے کبھی ایسے کپڑے پہنے تو دور کی بات دیکھے بھی نہیں ہیں، صبح کا وقت ہے، چلیں پہلے ایسے کپڑے زیب تن کر لیتے ہیں۔ اس نے ایک لباس پہنا، دوسرا پہنا، تیسرا پہنا، پہنتے پہنتے آخر کار اسے ایک لباس پسند آ گیا۔ جب اس نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا تو وہ اپنے آپ کو شہزادہ یا بادشاہ سمجھنے لگا۔ جب وہ دوسرے ہال میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا وہاں لذیذ ترین کھانے ٹیبل بھرا ہوا تھا۔ وہ رات بھر کا جاگا ہوا تھا، بھوک پہلے ہی لگی ہوئی تھی، تو وہ کھانے دیکھ کر اس کی بھوک اور بڑھ گئی، تو وہ کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑا۔ جب یہ سیر ہو کر کھا چکا، پیٹ بھر کے کھا چکا، تو یہ اگلے ہال کی طرف بڑھا، تو وہاں کیا دیکھتا ہے، وہاں پر شاہی بستر لگا ہوا ہے، کنیزیں پنکھے لے کر کھڑی ہوئی ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ ابھی تو صبح کا ٹائم ہے، کیوں نہ تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے۔ کنیزیں پنکھا جل رہی ہیں، یہ شاہی بستر کے اوپر لیٹ گیا۔ اب جیسے ہی لیٹا اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب رات بھر کا جاگا ہوا، پیٹ بھر کر کھایا ہوا، اور کچھ ہی دیر بعد اسے دربان پکڑ کے اسے ہلا رہے تھے، جگا رہے تھے۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو درباریوں نے کہا کہ تمہارا وقت ختم ہو چکا، سورج غروب ہو چکا، چلو یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ۔ یہ فوراً اٹھا، اور اٹھنے کے بعد یہاں وہاں سے سامان اٹھانے لگا، کبھی یہ اٹھا رہا ہے، کبھی وہ چیز اٹھا رہا ہے۔ تو درباریوں نے کہا تم یہاں سے اب تن کا بھی نہیں اٹھا سکتے، ہمارا ٹائم ختم ہو چکا، سورج غروب ہو چکا ہے۔ اس نے ریکویسٹ کی کہ میں نے تو یہاں سے ابھی کچھ بھی نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری مرضی، وقت ختم ہو چکا۔ درباریوں نے اٹھا کے اسے محل کے باہر پھینک دیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں اگر وہ اپنے ٹائم کو صحیح استعمال کر لیتا، ایک معقول سا لباس پہن لیتا، تھوڑا سا کھانا کھا لیتا، اور آرام کی قربانی دے دیتا، تو وہاں سے وہ سامان اٹھا کر باہر رکھتا جاتا۔ جب اسے شام کو باہر نکالا جاتا تو وہ اس کا اپنا ایک محل تیار ہوتا۔ اس نے اپنے انمول ہیرے کو ضائع کر دیا۔ اسی طرح ہم یہاں آئے ہیں تو یہاں پر ہم زیادہ تر ٹائم لباس کے اوپر، کھانے کے اوپر، کچھ لوگ تو کھانے کے لیے لگتا ہے ایسا ہے کہ کھانے کے لیے زندہ ہے، کھائے جا رہے ہیں، اور جو وقت بچتا ہے ہم نیند پر ضائع کر دیتے ہیں۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس ٹائم انسان کہتا ہے تو مجھے تھوڑی سی مہلت
اس ٹائم انسان فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں کچھ صدقہ کر لوں، کچھ خیرات کر لوں، کچھ آگے کے لیے کچھ کر لوں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لوں، اللہ اکبر کہہ لوں، الحمدللہ کہہ لوں۔ فرشتے کہتے ہیں ٹائم از آور۔ تو انسان نے جتنا یہاں رہنا ہے یہاں کے لیے جمع کرے، جتنا وہاں رہنا ہے تو وہاں کے لیے اپنا بندوبست ضرور کرے۔ عقل مند انسان یہی ہے، زندگی یہی ہے۔ اللہ حافظ۔ ہماری بات سمجھ آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اور